نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ ایک مضمون ہے جو ہفتہ روزہ پیغام سنت کا ہر ہفتہ آتا ہے۔ میں نے اس کو پڑھا تو میرے ذہن میں بات آئی کہ اسی کو آپ کو پڑھ کر سنا لیتا ہوں، تو آپ ذرا اس کو دھیان سے سن لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے کوئی 31 سال قبل 500 سالہ پرانی بابری مسجد کو حکومت وقت کی پشت پناہی میں شہید کیا گیا۔ تب سے لے کر 26 سال تک یہ قضیہ عدالت میں زیر بحث رہا۔ پھر 4 سال پہلے 11 ربیع الاول 1441 ہجری مطابق 9 دسمبر 2019 کو باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں تسلیم کیا تھا کہ بابری مسجد کی تعمیر کسی مندر کو گرا کر نہیں کی گئی تھی، مسجد کی مکمل زمین رام مندر بنانے کے لیے دے دی گئی۔ امید کی جا رہی تھی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آستھا کے بجائے دستاویزوں کی بنیاد پر آئے گا، مگر ججوں کے 5 رکنی پینل نے آستھا کی بنیاد پر اپنا فیصلہ سنایا تھا، جس پر سیکولر ذہن رکھنے والے طبقہ کو بہت افسوس و قلق ہوا تھا، کیونکہ ہندوستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قضیہ کا فیصلہ آستھا کے بجائے حقائق پر مبنی ہونا چاہیے تھا۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے بابری مسجد کی حفاظت کے لیے اپنی حد تک کوشش کی، جس کے لیے وہ شرعاً مکلف بنائے گئے تھے، مگر ہندوستان کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ ان کی توقعات کے خلاف آنے کے باوجود انہوں نے ملک میں امن و سکون اور شانتی قائم رکھی اور اسلامی تعلیمات کے مطابق صبر کا بہترین نمونہ پیش کیا۔ 2024 کی شروعات ایک ایسے ماحول میں ہو رہی ہے جہاں صرف ایک ہی خبر موضوع بحث ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ ٹی وی نیوز چینلوں سے لے کر اخبارات اور سوشل میڈیا تک اس ایک خبر کو مختلف پہلوؤں سے شائع اور نشر کیا جا رہا ہے۔ رام مندر، ایودھیا، وزیر اعظم کی شرکت، سیاسی جماعتوں کو دعوت، سیاسی لیڈروں کا رد عمل، ایودھیا کا ہوائی اڈہ، ایودھیا کا ریلوے اسٹیشن، ہر گھر دیوالی منانے کا اعلان اور مسلمانوں سے بھی شامل ہونے کی اپیل جیسی خبریں ہر طرف چھائی ہوئی ہیں۔ دوسری جانب شدت پسند ہندو لیڈر مسلمانوں سے مزید مساجد چھیننے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اگست 2020 میں رام مندر کے سنگ بنیاد سے لے کر اس کے افتتاح تک گزشتہ 3 سالوں میں رام مندر کی تعمیر اور ایودھیا کی تزئین و آرائش میں حکومت کی جس طریقے سے شرکت ہو رہی ہے، اس نے ملک اور آئین کے سامنے کئی چیلنج کھڑے کر دیے ہیں۔ مذہبی تقریب میں وزیر اعظم کو شرکت کرنا چاہیے یا نہیں، یہ سوال اب بہت چھوٹا ہو چکا ہے۔ اب تو کئی اہم سوال کھڑے ہو گئے ہیں، مگر المیہ یہ ہے کہ یہ سوال بھی غائب ہوتے جا رہے ہیں جنہیں کوئی نہیں پوچھ رہا ہے۔ یہ سوالات پوچھنا جن کی ذمہ داری تھی، یعنی میڈیا، اخبارات وغیرہ، وہ ایودھیا ریلوے اسٹیشن کی خوبصورتی اور تزئین کاری کی خبریں کوریج کرنے میں مشغول ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کے لیے ہندوؤں میں جس طریقے سے مسلم دشمنی کو فروغ دے کر مسلمانوں کو خوف زدہ کیا جا رہا اور اس کام میں جس طرح سے حکومتی مشینریاں لگی ہوئی ہیں، کیا اس سے ملک آئینی ڈھانچہ کی بنیاد پر استوار رہے گا یا پھر ہندوؤں کی منشا اور خواہش کے تابع رہے گا؟ ایسے خطرناک ماحول میں بحیثیت مسلمان
صرف ظاہری رنج و غم کا اظہار کرنے کے علاوہ ہمیں اپنے محلے اور علاقے کی مساجد کو آباد رکھ کر ان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ بیچ میں خاص بات نچوڑ یہ ہے سب کا پورے مضمون کا۔ ایسے خطرناک ماحول میں بحیثیت مسلمان صرف ظاہری رنج و غم کا اظہار کرنے کے علاوہ ہمیں اپنے محلے اور علاقے کی مساجد کو آباد رکھ کر ان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ مساجد صرف عبادت گاہ نہیں بلکہ وہ تربیت گاہ ہیں، جہاں سے ایک طرف مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی دی جاتی ہے، وہیں دوسری طرف پوری دنیا کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اسلام امن و سکون اور شانتی کا مذہب ہے۔ مساجد کے اعمال میں سب سے اہم اس فریضہ کی ادائیگی ہے جس کی فرضیت کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے بذات خود تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کے اوپر بلا کر معراج کی رات میں عطا فرمایا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ مرد حضرات کو حتی الامکان فرض نماز جماعت ہی کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، کیونکہ فرض نماز کی مشروعیت جماعت کے ساتھ وابستہ ہے۔ فرض نماز جماعت کے بغیر ادا کرنے پر فرض تو ذمہ سے ساقط ہو جائے گا، مگر معمولی عذر کی بنا پر جماعت کا ترک کرنا، جماعت کا چھوڑ دینا یقیناً گناہ ہے۔ ہندوستان کے موجودہ تناظر میں علماء و دانشوران قوم کو چاہیے کہ وہ بابری مسجد جیسے حساس معاملوں پر سڑکوں پر آنے کے بجائے ہندوستانی قوانین کا سہارا لے کر قانونی جنگ لڑیں، ورنہ ہم شرپسند عناصر کے مقاصد کو پورا کرنے والے بنیں گے، اور یہی ان کا اصل ایجنڈا ہے کہ مسجد و مندر کے مسائل اٹھا کر ملک کی عوام کو گنگا جمنی تہذیب کے برخلاف ہندو مسلم میں تقسیم کر دیا جائے۔ ہاں، البتہ ہمیں ایسی کوششیں ضرور کرنی چاہیے کہ ہمارے محلے کی مسجدیں آباد ہوں اور مسلمان خاص کر نوجوان جمعہ کی طرح تمام نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے والے بنیں، کیونکہ فرض نماز ہمیں جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر ہی ادا کرنی چاہیے۔ نیز ہمیں اپنے قول و عمل سے غیر مسلموں کو یہ بتانا ہوگا کہ مساجد، مکاتب و مدارس سے دہشت گردی نہیں بلکہ امن و سلامتی اور محبت کا پیغام دیا جاتا ہے، اور وہاں دوسروں حتیٰ کہ غیر مسلموں کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آئیے اس موقع پر اسلام میں مسجد کے مقام اور اس کی اہمیت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ زمین کے تمام حصوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب مساجد ہیں۔ یہ آسمان والوں کے لیے ایسے ہی چمکتی ہیں جیسا کہ زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ ان مساجد کو نماز، ذکر و تلاوت، تعلیم و تربیت، دعوت و تبلیغ اور دیگر عبادتوں سے آباد رکھنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے۔ آج مسلمانوں میں جو دن بدن بگاڑ آتا جا رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا تعلق مساجد سے کمزور ہو گیا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر یعنی مساجد سے اپنا تعلق مضبوط کریں، کیونکہ مساجد مسلمانوں کی نہ صرف تربیت گاہیں ہیں بلکہ مساجد مسلم معاشرے کی عکاسی کرتی ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلا گھر بیت اللہ ہے، جو مسجد حرام کے وسط میں درمیان میں واقع ہے، جس کی طرف رخ کر کے ہم ایمان کے بعد سب سے اہم رکن یعنی نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے سے تھوڑا سا قبل قباء بستی میں مسجد قباء
اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جس مسجد کی بنیاد رکھی وہی بعد میں مسجد نبوی کے نام سے موسوم ہوئی، جو اسلام کے دنیا کے کونے کونے تک پہنچنے کا ذریعہ بنی۔ لہذا ہم اپنا تعلق مسجدوں سے جوڑ کر اس بات کی کوشش کریں کہ ہماری مسجدیں آباد ہوں، ہماری مسجدیں آباد ہوں۔ اگر ہمارا تعلق مسجد سے جڑا ہوا ہے تو جہاں اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل ہوگی اور کل قیامت کا دن اللہ تعالیٰ کے رحمت کے سائے میں جگہ ملے گی، وہیں انشاءاللہ دشمنان اسلام کی تمام کوششیں بھی رائے گاہ ہوں گی۔ مساجد سے جہاں مسلمانوں کی روحانی تربیت ہوتی ہے، یعنی ہم کس طرح منکرات سے، گناہوں سے بچ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں، وہیں سماجی زندگی میں بھی رہنمائی ملتی ہے، کیونکہ جب مسلمان آپس میں دن میں 5 وقت ملتا ہے تو ایک دوسرے کے مسائل سے واقفیت ہوتی ہے، ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے، جمعہ و عیدین کے موقع پر بڑی تعداد میں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بیمار کی عیادت کرتا ہے، جنازے میں شرکت کرتا ہے، ایک دوسرے کے کام آتا ہے، محتاج لوگوں کی مدد کرتا ہے اور بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ سارے امور، تمام کام مسجدوں کا اصلاح معاشرے میں اہم کردار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ماہ رمضان میں تو ہماری مسجدیں کسی حد تک آباد نظر آتی ہیں، مگر عید کے بعد نمازیوں کی تعداد دن بدن کم ہو جاتی ہے، حالانکہ 5 وقت کی نماز رمضان المبارک کی طرح پورے سال فرض ہے، اور مرد حضرات کو عذر شرعی کے بغیر 5 نمازیں مسجد میں ہی ادا کرنی چاہیے۔ مساجد کو آباد رکھنے والوں کے لیے بے شمار فضیلتیں قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہیں، جن میں سے بعض کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اور نمازوں کے پابند ہوں اور زکوٰۃ دیتے ہوں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ توقع ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 18۔ اسی طرح فرمان الہی ہے، ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہاں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اس دن یعنی قیامت سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ سورۃ النور آیت نمبر 36 سے 39۔ ان گھروں سے مراد مساجد ہیں، اور ان کا ادب یہ ہے کہ ان میں ناپاکی کی حالت میں داخل نہ ہوا جائے، کوئی ناپاک چیز داخل نہ کی جائے، شور نہ مچایا جائے، دنیا کے کام اور دنیا کی باتیں نہ کی جائیں، بدبودار چیز کھا کر نہ جایا جائے۔ ہاں، بیڑی پی کر آ سکتے ہیں، بیڑی پی کر آ سکتے ہیں؟ نہیں، جب لہسن کھا کر، کچا لہسن کھا کر آنا منع ہے تو بیڑی پیے کیسے آ سکتے ہیں؟ سمجھیں؟ یہ ادب، ان کا ادب یہ ہے کہ ان میں ناپاکی کی حالت میں داخل نہ ہوا جائے، کوئی ناپاک چیز داخل نہ کی جائے، شور نہ مچایا جائے، دنیا کے کام اور دنیا کی باتیں نہ کی جائیں، بدبودار چیز کھا کر نہ جایا جائے، حتی الامکان صاف ستھرے لباس پہن کر جایا جائے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ مسجد کی آبادی کی اہمیت کے متعلق 2 آیات ذکر کرنے کے بعد مسجد کی آبادی کی فضیلت کے متعلق چند احادیث نبویہ پیش خدمت ہیں۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب جگہوں سے زیادہ محبوب مساجد ہیں. احب البلاد الی اللہ مساجدها. اللہ تعالیٰ کو سب جگہوں سے زیادہ محبوب مساجد ہیں. مساجد یہ بہوچن ہے بھائی، مسجد کا، مسجد ایک وچن، مساجد بہوچن، مسجدیں. اور سب سے زیادہ ناپسند جگہیں بازار ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مساجد زمین میں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں. مساجد زمین میں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں. یہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں یہ گھر، یہ مسجدیں، جیسا کہ زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس نے کوئی مسجد بنائی جس میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ اندھیروں میں بکثرت مسجدوں کو جاتے رہتے ہیں. اندھیروں میں کتنی نماز آتی ہے؟ پڑھا تو پتہ چلے نا. اندھیروں کی نماز 3 کہلاتی ہیں. کون کون سی؟ مغرب عشاء فجر. مغرب عشاء فجر. ہو سکتا ہے آپ گھر جا کے پوچھو ہماری نسلوں نے، ہم ان کو پتہ ہی نہیں ہو فجر کی بھی کوئی نماز ہوتی ہے. مسلمانوں نے فجر کی نماز کو 3 طلاق دے دی، نعوذ باللہ. اور ایک گھر میں سے ایک آدمی بھی نہیں آتا ہے. 100 گھر ہیں تو ان میں سے 10 آدمی آئیں گے، 90 گھروں میں سے نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں. یہ حال ہے. اور اپنے بچوں سے پوچھنا، ہو سکتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہو کہ وہ فجر کی کوئی نماز ہوتی ہے. بابری مسجد کے لیے رو رہے ہیں. اس لیے کہا جا رہا ہے، اس کو دھیان سے سنیں. کیا فرمایا؟ بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ. جو لوگ اندھیروں میں بکثرت مسجدوں کو جاتے رہتے ہیں ان کو قیامت کے دن پورے پورے نور کی خوشخبری سنا دیجیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح اور شام مسجد جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا انتظام فرماتے ہیں. جتنی مرتبہ صبح یا شام مسجد جاتا ہے اتنی ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مہمان نوازی کا انتظام فرماتے ہیں. اب جنت کا سامان خراب نہیں ہوتا ہے. وہاں کا دسترخوان لمیٹڈ نہیں ہے بلکہ انلمیٹڈ. ایک مرتبہ گیا ایک ناشتہ لگ گیا، دوسری مرتبہ گیا مسجد دوسرا ناشتہ لگ گیا، تیسری مرتبہ لگ گیا تو ایک دن میں 5 مرتبہ گیا تو 5 ناشتہ لگ گئے اس کے. اب زندگی میں وہ گیا ہے 1000 مرتبہ، 2000 مرتبہ، 10,000 مرتبہ، 50,000 مرتبہ. دسترخوان اس کو اتنا ہی بڑا ہوا ہے، وہاں دسترخوان خراب نہیں ہوتا، نہ وہاں کوئی چیز ٹھنڈی ہوتی ہے نہ کوئی چیز سڑتی ہے. کتنا لمبا دسترخوان چاہیے آپ کو؟ اتنی حاضری مسجد میں لگا لیجئے. کیا فرمایا؟ جتنی مرتبہ صبح یا شام مسجد جاتا ہے اتنی ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مہمان نوازی کا انتظام فرماتا ہے. بخاری مسلم کی روایت. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی کو بکثرت مسجد آتے جاتے دیکھو، بار بار آپ دیکھ رہے ہو یہ آدمی مسجد جا رہا ہے، یہ آدمی مسجد جا رہا ہے، یہ آدمی مسجد جا رہا ہے، بکثرت مسجد آتے جاتے دیکھو تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو. مومن ہے وہ، اور ایسا مومن ہے جس کے ایمان کی گواہی دینے کے لیے امام الانبیاء نے کہا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. زبان پر نمت لانا لیکن آپ دماغ میں لانا. جی، مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. مسجدوں کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر اور آخر ایمان رکھتے ہیں. اس کا الٹا کیا ہوگا؟ جو آباد نہیں کرتے وہ ایمان نہیں رکھتے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا 7 قسم کا آدمی ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے سائے میں ایسے دن جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو، جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو، یعنی نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرتا ہو، نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرتا ہو۔ مسجد میں دل اٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ بھی آپ کو چور سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک صاحب صبح صبح وہ انتظار کرتے ہیں کب چینل کھلے، کب، وہ اس لیے انتظار کرتے ہیں کہ وہ یہیں اترتی ہے۔ تو مسجد میں دل اٹکنے کا مطلب یہ نہیں ہے، مسجد میں دل اٹکنے کا مطلب کیا ہے؟ نمازوں کو وقت پر ادا کرتا ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مسجد ہر متقی کا گھر ہے، مسجد ہر متقی کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ جس کا گھر مسجد ہو، یعنی مسجدوں سے خصوصی تعلق ہو، مسجدوں سے خصوصی تعلق ہو، اسے راحت دوں گا، اس پر خصوصی رحمت نازل کروں گا، پل صراط کا راستہ آسان کر دوں گا، اپنی رضا نصیب کروں گا اور اسے جنت عطا کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کثرت سے مسجدوں میں جمع رہتے ہیں وہ مسجدوں کے کھوٹے ہیں، وہ مسجدوں کے کھوٹے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اگر وہ مسجدوں میں موجود نہ ہوں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، اگر وہ کسی ضرورت کے لیے جائیں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ کون؟ جو مسجدوں میں کھوٹے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، مسجد میں بیٹھنے والا 3 فائدوں میں سے ایک فائدہ حاصل ضرور کرتا ہے، کسی بھائی سے ملاقات ہوتی ہے جس سے یا تو کوئی دینی فائدہ ہو جاتا ہے، یا کوئی حکمت کی بات سننے کو مل جاتی ہے، یا اللہ کی رحمت مل جاتی ہے جس کا ہر مسلمان کو انتظار رہتا ہے۔ اللہ کی رحمت ملتی ہے مسجد میں آنے سے۔ آخر میں عرض ہے کہ مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں اعلان ہے کہ ہر پریشانی کے بعد آسانی آتی ہے، ان مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے بعد آسانی آتی ہے۔ اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے کندھے سے کندھا ملا کر اپنے ہم وطنوں کے ساتھ بھرپور حصہ لیا ہے، اور آج بھی اس کی تعمیر اور ترقی میں ہم حصہ لے رہے ہیں۔ یہ ملک کسی مخصوص مذہب کی ملکیت نہیں ہے، یہ ملک کسی مخصوص مذہب کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ یہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور پارسی سب کا ہے۔ موقع نہیں ہے، ورنہ وہ راحت کا مشہور شعر ہے نا، کسی کے باپ کا ہندوستان توڑو، یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حقیقت بات ہے، یہ ملک کسی مخصوص مذہب کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ یہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور پارسی سب کا ہے، اور اس پر سب کا یکساں حق ہے۔ اسی سمت میں ہمیں سوچ سمجھ کر ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جو سماجی بھائی چارہ کو مضبوط کریں اور دوسری اقوام کے ساتھ ساتھ ہماری روزمرہ کی زندگی کو بہتر بنانے کی جد و جہد میں معاون ہوں۔ علماء اکرام و دانشوران قوم اور عام مسلمانوں سے درخواست ہے، کیا درخواست ہے جی؟ کہ ہم اپنے اخلاق و کردار کے ذریعہ مسلم و دیگر قوموں کے درمیان پیدا شدہ فاصلہ کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ اخلاق اور کردار کے ذریعہ، کسی کو مال لے کے مت بھاگو، قرض لے کے مت کھا جاؤ، سمجھ رہے ہیں؟ مرلی لگانا چھوڑو، اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے ہمیں اس ملک کی تعمیر کی ضرورت ہے، اور اخلاق اور کردار کے ذریعے سے جو دوریاں قوموں میں پیدا ہو رہی ہیں اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے عمل سے لوگوں کو بتائیں کہ اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے، اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو
آپ سب کو اور پوری امت مسلمہ کو نماز کا اہتمام کرنے والا بنائے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، مساجد سے خصوصی تعلق رکھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مساجد، مکاتب و مدارس کی حفاظت فرمائے، آمین۔ بہرحال یہ ایک مضمون میرے سامنے آیا جو مجھے بہت بہتر لگا، میں نے سوچا کہ اسی کو پڑھ کر سنا دیا جائے، اور بات وہی ہے پچھلے جمعہ میں جو میں عرض کر رہا تھا نا، کہ ہم سے تقاضا یہی ہمارے اوپر تقاضا اسی بات کا ہے، ہم سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہم اپنی مقامی مسجدوں کو آباد کریں، وہاں کے لیے جو کچھ ہمارے بزرگوں نے، پرکھوں نے جو قربانیاں دی، جو مقدمات لڑے، وہ انہوں نے کیے ہیں اجتماعی طور پر، چاہے وہ مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، چاہے وہ جمعیت علماء ہند ہو، وہ ہم نے کیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے یہاں ہم سے پوچھ نہیں ہوگی، اس لیے کہ ظالم نے جبر کیا ہے، اپنی طاقت اس نے دکھلائی ہے۔ ہم نے راضی رضا تو جو تشت میں رکھ کر تحفہ پیش نہیں کیا ہے، ہم نے دی نہیں ہے، ہم سے چھینی گئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اپنی مسجدوں کے بارے میں ہم سے ضرور سوال ہوگا۔ اللہ نے اگر قیامت میں پوچھ لیا کہ کیا تیرے کان میں میرے بلاوے کی آواز نہیں پڑتی تھی؟ مسجد کا تم نے کیا حق ادا کیا؟ نماز اور ذکر سے اس کو آباد کیا؟ کبھی صفائی و ستھرائی کا اہتمام کیا؟ مسجد کے حقوق ادا کیے؟ ہمارا تو عجیب حال ہے۔ میں نے نہیں، صرف پورے ملک کے علماء نے، ائمہ نے، بڑے بڑے رہنماؤں نے یہ کہا تھا 22 تاریخ کو اپنی مسجدوں کو آباد کرنا، سب نے کہا تھا، جھاڑو لگانا، صفائی کرنا، اللہ کے سامنے رونا، لیکن یہ مورخ ویسے کے ویسے ہی تھے جیسے 21 تاریخ کو تھے اور جیسے 23 تاریخ کو تھے۔ 22 تاریخ کو کوئی فرق نہیں پڑا، جیسے نمازی 21 کو تھے ویسے ہی 22 کو۔ کم از کم بابری مسجد جب ٹوٹی تھی اس زمانے میں، جن کو یاد ہے، ہم کو یاد ہے، لوگ روئے تھے آنسوؤں سے، گھروں میں کھانا نہیں بنا تھا، لوگ بھوکے مرے تھے، مہینوں غم چھایا رہا تھا، اور اب دوبارہ جب اسی زخم پر نمک ڈالا گیا تو اب کوئی فرق نہیں پڑا۔ کہاں جا رہا ہمارا دل؟ غور کرو، کہیں ایسے تو نہیں دل پلٹ گئے ہوں، کہیں ایسے تو نہیں کہ مسجدوں کے تعلق سے ہمارے دلوں سے محبت ختم کر دی گئی ہو، اور کہیں ایسے تو نہیں کہ ہمارے ایمان کے لالے پڑ رہے ہوں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کا فیصلہ کریں، آباد کریں گے انشاءاللہ، اور اپنی نئی نسل کو بتائیں کہ بھئی ایک گھر اللہ کا مسجد بھی ہوتا ہے۔ ہمارے بچے سب چیز جانتے ہیں۔ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، نام تو میں نے لوں گا نہیں، اس لیے انشاءاللہ کوئی برائی بھی نہیں ہے اس میں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام، یہ پچھلے سال کی بات ہے۔ تو انہوں نے کچھ بات پوچھی، میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ادھر فلاں جگہ رہتا ہوں، اور مجھے تو یہاں 40 سال ہو گئے۔ تو میں نے کہا 40 سال میں نے تو آپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں آج تک مسجد میں۔ جس محلے کے لوگوں کو امام نہیں جانتا ہو، مسجد کا امام جس کو نہیں جانتا ہو، وہ آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس محلے میں رہتا ہوں، مسلمان ہوں اور اس محلے میں رہتا ہوں، اور امام صاحب جانتے نہیں، اس لیے امام کہہ رہا ہے مسجد کا، بھائی میں تو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو کسی نے، لکھنے والے نے لکھا ہے، کچھ لوگوں کو مسجد میں ان کا جنازہ ہی لاتا ہے، زندگی میں وہ کبھی مسجد کے باہر جاتے ہیں نا جی قریب، تو جنازے کی نماز کے لیے ہی آتے ہیں، ساری زندگی نہیں آئے وہ۔ تو بھول مت جاؤ، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، تبصرہ مت کرو، بلکہ اپنے اندر اور اپنی نسلوں کے اندر مسجدوں کی محبت پیدا کرو، مسجدوں کی حاضری لگاؤ۔ گجرات گیا تھا میں، تو
ایک جگہ گیا تو بہت شاندار مسجد اور مدرسہ، تو ہم کو پتہ چلا کہ یہاں نظام یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ کام سب کمیٹی کرے گی، وہاں یہ نظام بنا رکھا ہے کہ صفائی کی ذمہ داری اس خاندان کی ہے، وہ پوری صفائی کی ذمہ داری ایک خاندان ادا کر رہا ہے، بجلی سے متعلق کی ذمہ داری ہمیشہ ساری زندگی یہ خاندان ان کی ذمہ داری پوری، گھروں نے ذمہ داری نہیں رکھی ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ زندگی گزر گئی، 1 روپیہ مسجد میں نہیں دیا۔ مسجد کو استعمال کریں گے لیکن مسجد کی خدمت نہیں کریں گے۔ آپ پوچھو پکڑ کے، مسافہ کرو لوگوں سے کہ آپ نے زندگی میں مسجد میں کتنی مرتبہ جھاڑو لگائی؟ انشاءاللہ 1 مرتبہ بھی نہیں لگائی ہوگی اس نے۔ چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اماموں سے مل کر رہتے ہیں۔ اس لیے مسجد کی خدمت کرنا، مسجد کی صفائی کرنا، مسجد پر خرچ کرنا، مسجد کی چوکیداری کرنا، ہم ہر ایک شخص اس کو اپنا کام سمجھے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا قرآن میں مسجدوں کو کمیٹی آباد کرتی ہے، اللہ نے کہا مسجد کو ایمان والے آباد کرتے ہیں۔ مسجد کو کون آباد کرتے ہیں؟ ایمان والے آباد کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم کو چاہیے ہم اس طرف توجہ دیں، ورنہ پھر حالات اور زیادہ ایسے پیدا ہو جائیں گے جو ہم خدا کے گھروں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اللہ مجھ کو بھی آپ کو بھی صحیح معنی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔